السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے استعفوں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ایسے انکشافات کے پی ٹی آئی والوں نے بھی سن کر سر پکڑ لیا ہے۔ آج اسپیکر کے ساتھ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو نام بتائے ہیں، جو تعداد بتائی ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کی جو اسپیکر کے ساتھ یا تو رابطے میں ہیں یا حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو استعفیٰ نہیں چاہتے اپنا منظور ہو۔ اور ایسے انکشافات بھی ہوئے ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے، ایم این ایز نے، جو مستعفی ایم این ایز ہیں، عمران خان کے دباؤ میں، پریشر میں آ کے پی ٹی آئی کے فیصلے کے تحت انہوں نے استعفیٰ تو دیا، لیکن انہوں نے پھر درخواست دے دی ہے چھٹی کی۔ کچھ ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں، نام بھی بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے درخواست چھٹی کی دی ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر حاضری بھی لگا دی ہے، مستعفی بھی ہوئے ہیں اور وہ حاضری بھی اپنی لگا رہے ہیں قومی اسمبلی میں، تاکہ تنخواہ اور ٹی اے ڈی اے اور باقی جو مراعات الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ بھی ہمیں ملے۔ ویسے تو پی ٹی آئی والے تنخواہیں لے رہے ہیں، جو بقول خواجہ آصف کے کہ ان کو کروڑیں روپے منتھلی ان کو مل رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کوئی 50 کروڑ پتہ نہیں کتنا بتایا خواجہ آصف نے، وہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ لے رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی جب 2014 میں بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، اس وقت بھی انہوں نے دو نمبری یہ کی تھی کہ اسمبلی سے باہر بھی رہے اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ بلکہ، ان کے تنخواہیں اور مراعات بھی لیتے رہے اور درخواستیں دیتے رہے کہ جی ہم تو ایم این اے ہیں، استعفیٰ منظور نہیں ہوا، جب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تب تک ہمیں تنخواہ دیں۔ بھائی، آپ نے اپنے عوام کے، جو حلقے کی عوام ہے، جنہوں نے منتخب کر کے آپ کو بھیجا قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، ان کے لیے آپ نے آواز اٹھائی نہیں۔ 8 مہینے پہلے بھی 2014 میں، لیکن 8 مہینے آپ نے تنخواہیں بھی لی، مراعات بھی لیں۔ کس چیز کی لی؟ جب آپ نے کام نہیں کیا، جب حلقے کے عوام کے لیے آپ نے کوئی آواز بلند نہیں کی، ان کی نمائندگی نہیں کی، ان کے مسائل کے لیے آواز نہیں اٹھائی، مسائل کو اجاگر نہیں کیا، تو پھر تنخواہ کس چیز کی؟ یہ تو جائز، میں جائز ناجائز چلو میں فتویٰ نہیں دیتا، لیکن یہ مناسب تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈیوٹی ہی نہ کی ہو، اور وہ بھی 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 8 مہینے، اور آپ نے تنخواہیں لی تھی۔ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں بقول خواجہ آصف کے، لیکن اب آج جو انکشاف ہوا ہے کہ 22 ممبران ہیں، یہ انکشاف کیا ہے اسپیکر نے ان پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ جو آج ملنے گئے تھے۔ اسد کیسر، عامر ڈوگر اور قاسم سوری اور دیگر جو ملنے گئے تھے، ان کو بتایا اسپیکر نے کہ بھائی آپ کے 22 ممبران تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ استعفیٰ منظور نہ کریں، ہم نے اپنی رضا خوشی سے، رضامندی سے یا اپنی مرضی سے استعفیٰ نہیں دیا، زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا ہے۔ ایک نے تو یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اسپیکر کے ساتھ کہ یہ میرا دستخط ہے ہی نہیں، یہ جعلی دستخط کیا گیا ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی نے فراڈ کیا ہے اپنے ممبران کے ساتھ۔ ممبران انکشاف کر رہی ہے، اسپیکر نے جو انکشاف کیا ہے، ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بتایا کہ بھائی آپ کے ممبران نے، ایک نے کہا ہے کہ میرا یہ دستخط ہی نہیں ہے، یہ میرا جعلی دستخط کیا گیا ہے۔ جعل سازی کرنا کیا مطلب؟ یہ تو کیس بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ممبر کہہ رہا ہے جس کا استعفیٰ ہے کہ یہ میرا استعفیٰ، یہ میرا دستخط ہی نہیں ہے، میں نے دستخط کیا ہی نہیں ہے، اور میرا دستخط جعل سازی کر کے کیا گیا ہے، تو یہ کیس بھی اگر ممبر چاہیں تو یہ کیس بھی بن سکتا ہے کہ بھائی میرا دستخط ہی نہیں ہے، جس نے دستخط کیا ہے تو اس کی انکوائری کر کے اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا یہ دیکھیں فراڈ، دیکھیں جو انہوں نے کیا ہے اپنے اس میں۔ تو آج جب انکشافات ہوئے تو پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کے چہرے تکتے رہے، دیکھتے رہے ایک دوسرے کی طرف۔ اسپیکر نے جب ان کو بتایا کہ بھائی نام اسپیکر نے 22 لوگوں کے تو نہیں بتائے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں کسٹوڈین ہوں ہاؤس کا، اور ممبران کا لاج رکھنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن 22 ممبران، تعداد آپ کو بتا رہا ہوں کہ 22 ممبران آپ کے نہیں چاہتے۔ ایک عبد الشکور شاد کا نام لیا، ایک اور بھی محمد میاں سمرو کا بھی،
کہ بھائی محمد میاں سمرو عبد الشکور شاد عدالتوں میں چلے گئے ہیں، تو آپ کے ممبران کچھ عدالتوں میں چلے گئے ہیں، کچھ دستخط کر رہے ہیں، کچھ جو ہے چھٹی کی درخواستیں دے رہے ہیں، کچھ ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ منظور نہ کریں۔ یہ اس طرح کے کیسز جو ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے سامنے آئے ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو 22 ممبران اسپیکر نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اجتماعی استعفوں پر ہمارے 6 ممبران نے، ایک نے نہیں بلکہ 6 ممبران نے کہا ہے، یہ ایک ممبر میں نے کہا کہ لیکن 6 ممبران نے اسپیکر کو کہا ہے کہ ہمارے دستخط یہ نہیں ہے، جو ہمارے استعفے پر دستخط ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ جعلی کیے گئے ہیں۔ تو 6 ممبران کے جعلی دستخط سامنے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نواز الہی، یہ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے، رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا بھی استعفیٰ انہوں نے جمع کرایا زبردستی۔ اور غلام بی بی بھروانا، یہ پہلے بھی ایم این اے رہی ہے، یہ بھی پی ٹی آئی کی ایم این اے ہے۔ اور غلام محمد لالی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حاضری کے رجسٹر پر حاضری بھی لگا دی ہے۔ یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا جی، نواز الہی اور طالب نقی، نواز الہی نے حاضری بھی لگائی ہے لیکن کچھ دنوں کی، پھر انہوں نے نواز الہی نہیں بلکہ الہی یہ اور طالب نقی، انہوں نے پھر چھٹی کی بھی درخواستیں دی ہے۔ یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے، 2 نے چھٹی کی درخواستیں دی ہیں جو سامنے آئے ہیں 2 کے نام، اور 2-3 نے پھر حاضری رجسٹر پر حاضریاں بھی لگا دی ہیں، اور 6 نے کہا ہے کہ ہمارے دستخط نہیں ہیں، جعلی دستخط ہیں۔ اور ان 6 ارکان نے پھر حاضری کی، اپنی جو حاضری لگائی ہے اس کی بنیاد پر تنخواہ کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھئی ہماری تنخواہ بھی حق بنتا ہے، ہم نے تو حاضری لگائی ہے، ہم نے اٹینڈ کیا ہے اجلاس، یعنی وہ آئے نہیں ہے اجلاس میں لیکن حاضری لگا دی، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اٹینڈ کیا۔ اور حکومت کو بھی یقیناً یہ وعدہ کھاتا ہے کہ حاضری لگے اور پی ٹی آئی کے ارکان آئیں، کیونکہ اسپیکر نے آج بھی پی ٹی آئی کو ویلکم بھی کیا ہے، پی ٹی آئی کو دعوت بھی دی ہے، مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ اسمبلی میں واپس آئیں، آپ اپنا رول پلے کریں جو منتخب نمائندوں کا ہوتا ہے، عوام کا آپ پر حق بنتا ہے، ہم تو آپ کے لیے راہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آ جائیں۔ کیونکہ سیاست جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کے اندر سیاست بنتی ہے، سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر اچھا لگتا ہے، باہر روڈ ناپتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے آپ، یہ پی ٹی آئی کو انہوں نے اسپیکر نے سمجھایا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی، کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی نے عمران خان کی سننی ہے اور فیصلہ عمران خان چلنا ہے، اور عمران خان نے کسی اور سے مشورہ لینا نہیں ہے، بات صرف سننی ہے لیکن کرنی انہوں نے اپنی ہے۔ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ، مختلف ججز جو ہیں ان کو یہی مشورہ دیتے رہے کہ جی پارلیمان میں جائیں، واپس جائیں اور اپنا رول پلے کریں، اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، عوام کا جو حق ہے، آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 2 سال کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے مزاج میں یہ بات اب گھس چکی ہے کہ بھائی اقتدار ہو، حکومت ہو ہمارے پاس تو پھر ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے یا آئیں گے، پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں، تو بالکل کچھ بھی ٹھیک نہیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ عوام کا جو حق ہے وہ کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان کو چاہیے اقتدار، ان کو چاہیے حکومت۔ لیکن اب پی ٹی آئی یقیناً پریشان ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے اعلان یہ کیا ہے اپنے ممبران کے جو نئے انکشافات سننے کے بعد کہ بھئی اسپیکر جو ہے وہ استعفے منظور کریں گے نہیں، اور کیونکہ اسپیکر نے ان کو کہا ہے کہ اجتماعی طور پر استعفے منظور نہیں ہوں گے، انڈیویجولی ہر بندہ اکیلے انفرادی طور پر آئے اور اپنی تصدیق کرے استعفوں کی، تو پھر میں ان کے منظور کروں گا۔ اور ان کی بھی اگر تصدیق کے لیے انفرادی طور پر ایک رکن بھی آئے گا تو ہفتے میں 1 2 کی 3 کی 4 کی 6 کی ہوگی 5 کی ہوگی، تو اس طرح مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 4 مہینے گزار لیں گے، اتنا لمبا کھینچ لیں گے اسپیکر جو حکومتی حکمت عملی ہے۔ تو ان کے استعفے جب تک اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی تب تک یہ ان کے استعفے آہستہ آہستہ سلو جو ہے منظور ہوتے رہیں گے۔
رفتہ رفتہ جس طرح ہوتا ہے ایک تو اسپیکر نے یہ پلاننگ کی ہے، حکومت نے یہ پلاننگ کی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی یہ پلاننگ کی ہے کہ جی ہم نے اجتماعی طور پر ہی جانا ہے، انفرادی کسی کو بھیجنا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ جس طرح کے ممبران 22 سامنے آئے ہیں کہ 6 نے کہا ہے کہ جعلی دستخط ہے، 2-3 نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، 2-3 نے حاضریاں لگا دی ہیں، تنخواہوں کے لیے بھی درخواست دے دی ہے، تو اس طرح بہت سارے اور ممبران بھی ہوں گے یقینی طور پر۔ دو تو عدالتوں میں چلے گئے ہیں، شکور شاد اور محمد میاں سمرو، کچھ اور ممبران بھی ہوں گے جو وقتی طور پر تو خاموش ہیں، لیکن وقت آنے پر جب اسپیکر کے سامنے آئیں گے، اکیلے گئے تو وہ بول پڑیں گے کہ ہم نے استعفیٰ مرضی سے نہیں دیا، زبردستی دلوایا گیا ہے۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے اب فیصلہ یہ کیا ہے، اعلان یہ کیا ہے، فواد چودھری نے آج زمان پارک کے باہر میڈیا ٹاک کی ہے میٹنگ کے بعد، اجلاس کے بعد عمران خان کے ساتھ، کہ جی ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، احتجاج بھی کریں گے ملک گیر، اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ بھائی عدالتوں میں تو پہلے سے ہی آپ ہیں، استعفوں کے معاملے پر بھی معاملات چلتے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، آپ کو مشورے دے چکی ہے، آپ نہیں مانتے، جانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں تو جائیں سپریم کورٹ میں، لیکن اسپیکر نے اپنا جو قانونی موقف ہے، جو ان کو رولز جو اجازت دے رہے ہیں، وہ رولز ان کے سامنے رکھے کہ بھئی رولز یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ رول سے ہٹ کے میں فیصلہ کروں تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، عدالتوں میں جانا ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو اب پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کب جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک کھلبلی سی ضرور مچی ہوئی ہے ان 22 ممبران کے سامنے آنے کے بعد اور انکشاف ہونے کے بعد، اور کچھ ممبران کی چھٹی کی درخواست اور جو رابطے وغیرہ ہیں حکومت کے ساتھ، اس کے بعد پی ٹی آئی نے سر پکڑ لیا ہے۔ اب پلاننگ کی جا رہی ہے اور کھوج لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ 22 ارکان کون سے ہیں جنہوں نے اسپیکر سے رابطے کیے ہیں اور حکومتی ممبران سے جو رابطے میں ہیں، کیونکہ 20-22 تو پہلے ہی منعرف ہو چکے ہیں راجہ ریاض اور نور عالم خان کی قیادت میں، تو وہ تو الگ ہیں، لیکن 22 اور لوگ ہیں جو خفیہ طریقے سے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔